وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اگر دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا کوئی ساتھی گڑبڑ کر رہا ہو یا کوئی ساتھی اصول اور آداب سے کام نہ کر رہا ہو، اب ذرا اپنے دل پہ یہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اگر ہمارا بیٹا ہماری بات نہ مان رہا ہو، اسے گھر سے نکالتے ہیں یا خود گھر سے نکلتے ہیں؟ نہ اسے گھر سے نکالتے ہیں نہ خود گھر سے نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا سگا بھائی کچھ غلط کر رہا ہو، نہ اسے گھر سے نکالتے ہیں نہ خود گھر سے نکلتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم یہ نہیں سوچتے، بلکہ ہمیں تو دین سے بچنے کا بہانہ چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا اتنا عظیم کام ہے، اتنا عظیم کام ہے، بزرگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، بزرگوں کی قربانیاں اس میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ آدمی خراب کر رہا ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، کام اصول سے نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کی برائی کریں یا دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ فرما دیا پروردگار عالم نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اگر تم دعوت و تبلیغ چھوڑو گے، اگر تم نصیحت کرنا چھوڑو گے، اگر تم امر بالمعروف چھوڑو گے، نہی عن المنکر چھوڑو گے، اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے، اگر اپنے بھائی کو گناہ سے نہ روکو گے، اپنے پڑوسی کو گناہ سے نہ روکو گے، اپنے خاندان والوں کو گناہ سے نہ روکو گے، اگر تم منتری ہو، اگر تم ذمہ دار ہو، افسر ہو، اگر اپنے عوام کو گناہ سے نہ روکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یہ ایسا عذاب ہے کہ تمہیں بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ ہوں گے تم حاجی نمازی، ہوں گے تم روزدار، ہوں گے تم پنج وقتہ نمازی، ہوں گے تم تہجد گزار۔ فرما دیا پروردگار عالم نے کہ جبرائیل جو اس قوم میں، جو اس بستی میں میرا فرما بردار بندہ ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، کہ اسے بھی اس قوم کے ساتھ ہلاک کر دو۔ اس آدمی کو بھی اس قوم کے ساتھ ہلاک کر دو جو قوم عام طور سے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں عام مسلمان کے لیے دعوت و تبلیغ ایسا سہارا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینے کی وجہ سے، اس میں لگنے کی وجہ سے اپنے دین کا تحفظ بھی ہے اور لوگوں کے دین کا تحفظ بھی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بیٹا کسی کا یا ہمارا کوئی بھائی اگر گڑبڑ کرتا ہے، نہ اسے گھر سے نکالتے ہیں نہ خود گھر سے نکالتے۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا کوئی بد اخلاقی کرے یا دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا اصول کے خلاف چلے تو ہم دعوت و تبلیغ سے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہم نہیں نکلتے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھگا دیتا ہے۔ دین کی تبلیغ ہر مسلمان پر انفرادی طور سے فرض ہے۔ اگر خاندان کا ذمہ دار ہے تو اس پہ اپنے خاندان پر تبلیغ کرنا فرض ہے۔ اگر اس خاندان میں شادی کا موقع ہے، بینڈ باجا بج رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، تو خاندان کے ذمہ دار پر یہ فرض عین ہے، قیامت میں جواب دینا پڑے گا، دنیا میں اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوگا اگر وہ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو گناہ سے نہ روکے۔ اگر باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے باپ کے اوپر تبلیغ کرنا، دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض عین ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ اس قوم میں تو تیرا ایسا بندہ بھی ہے جو بہت عبادت گزار ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے بھی ہلاک کر دو، اوپر کا حصہ نیچے کر دو، نیچے کا حصہ اوپر کر دو، اس کو بھی برباد کر دو۔ اس کا یہ جرم کیا کم ہے کہ اس نے اپنی قوم کو میری نافرمانی سے نہ روکا؟ تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہماری شادی میں بینڈ باجا نہیں بجا، ہماری شادی میں پٹاخے نہیں چھوٹے،
ہماری شادی میں ہمارے مرنے جینے میں رسومات نہیں ہوتی، ہم گناہوں میں شریک نہیں ہوتے، نہ ہم گناہوں کا انجام دیتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے بھائیوں کو اس کام سے روکا ہے؟ اگر نہیں روکا تو تیار ہو جاؤ، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ او نیک لوگو، تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ کب؟ جب تم اپنے بھائی کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکو، جب تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بھئی پھٹی میں پیر ڈالنے سے کیا فائدہ، پڑی لکڑی لینے سے کیا فائدہ، یہ پڑی لکڑی نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، یہ ذمہ داری، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، آج کے دور میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا کہ اس دور میں دعوت و تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ ایک سہارا ہے اپنے دین کی تحفظ و بقا کے، اپنے ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، بزرگوں نے اپیل کی ہے، یہ گزارش کی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو پکڑیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگیں، اس کی شکل بنائیں، اس کا نظام بنائیں، اور اپنے محلے میں اگر کہیں برائی ہوتی ہو، اپنے گھر میں برائی ہوتی ہو تو اس کو روکنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بات ہم تو یہ سوچتے ہم تو کرتے ہی نہیں، ہم کرتے نہیں، یہ ایک الگ عمل ہے، لیکن جو کرتا ہے اس کو روکنا یہ الگ عمل ہے۔ اگر نہیں کرتے اور کرنے والوں کو روکا نہیں تو ہمارا شمار بھی دنیا کے اندر کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ اس لیے نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہ کہنا، اگر انشاءاللہ کہہ دیا اللہ قبول فرما لے گا، اور ہم قبول ہونا نہیں چاہتے، اس لیے انشاءاللہ ہم دعوت و تبلیغ میں لگیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ نماز کا حکم کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو گناہ کرتا ہے اس سے بھی روکنا ہماری ذمہ داری ہے، دونوں کا جوڑ ہے۔ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، بعض حضرات نے صرف ایک پکڑ لیا، بس اچھائی کا حکم، اچھائی کا حکم، اچھائی کا حکم، برائی سے کون روکے گا؟ اگر ایک ہمارا بھائی اچھائی کا حکم اس کو کر رہے ہیں، اگر ایک ہمارا بھائی برائی کو انجام دے رہا ہے تو اس سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان دونوں کا جوڑ ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھائی کا حکم بھی کرنا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے لوگوں کو روکنے کی، اور جہاں طاقت ہو ہاتھ سے پکڑنے کی، روکنے کی توفیق عطا